بہت کچھ فیس بتا دیتا ہے نا، باڈی لینگویج بتا دیتا ہے. جو اعتماد تھا، جس طریقے سے وہ گرج رہے تھے اور برس رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان نے اگر پانی روکا تو کیا کریں گے، ہندوستان نے اگر دہشت گردی کی حرکتیں اپنی چھوڑیں تو کیا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. پردے کے پیچھے پھر بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روز 150 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن بتائے تو نہیں جاتے ہیں. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اس سے کئی 100 گنا زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کرنے جا رہی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے. جو بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسندی ہے، یہ بنیادی طور پر بلوچ عسکریت پسندی نہیں ہے، یہ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی ہے، یہ را کی اسپانسرڈ دہشت گردی ہے، یہ بھارتی ریاست نے اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان میں پھیلایا ہوا ہے. عالمی سطح پہ پاکستان کا کیس اب مزید اسٹرانگ ہو رہا ہے. جو ہی ہندوستانی میڈیا نارمل پوزیشن پہ جاتا ہے، ٹرمپ ایک پاکستان کے حق میں بیان داغ دیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا بھارت میں تھرلی مچ جاتی ہے، اور جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. نریندر مودی نے جو ایک شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا تھا اور اپنے آپ کو ہندوستان کا ایک دیوتا بنا لیا تھا، اور بھارتی جو ہے ان کے سحر میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، حقیقی بات ہے. تو اب ان کا وہ پورا کا پورا بت جو ہے نا وہ گر چکا ہے. تو بھارت تو وہ لنگڑا گھوڑا ثابت ہوا اور وہ ناکام گھوڑا ثابت ہوا ہے مغرب کے لیے، کہ مغرب کی ٹیکنالوجی کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی. یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی جو ہے وہ محنت کا پھل نہیں ہے، یہ پچھلے 10-12 سالوں کی مستقل جو محنت تھی وہ اس کا پھل ہے جو اب آپ کو دکھ رہا ہے. 1300 کی تعداد میں جو فتنۃ الہندوستان موجود ہیں، یعنی پراکسیز جو ہندوستان کی اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، دہشت گردوں کا خلا کما کرے گا، اور ساتھ ساتھ تجارت کو بڑھائے گا. سی پیک 2 اسٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس سی پیک 2 میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور افغانستان کو بھی پتا ہے کہ سی پیک اس وقت ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. بہت سے دشمن دوست بنیں گے، کئی دوست اب دشمن بنیں گے. تو یہ آنے والے وقتوں میں شاید ہندوستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ مغربی پٹھو بن کے رہے گا، یا پھر ان علاقائی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرائے گا. انسانیت کا میٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان ہوتے ہیں، جو حیوان ہوتے ہیں بچوں کو مارنے والے ہوتے ہیں، مزدوروں کو مارنے والے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو مارنے والے ہوتے ہیں، یا پھر ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حیوان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ حیوانیت والا ہی سلوک کرنا چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اینگل 360، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں خبروں کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، سازشوں کے دھاگے کھولے جاتے ہیں اور جھوٹ کو بے نقاب کیا جاتا ہے. ایسا ہی ایک جھوٹ آج اور بے نقاب ہوا ہے، جس کا گزشتہ 20 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور 20 سال وہ دور ہے جو پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے اس وقت کو استعمال کیا گیا ہے. پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور اس دہشت گردی میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جانی نقصان پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے وفاقی سیکریٹری اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں واضح طور پر تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا، تمام تر اقوام کو تمام تر ثبوت پیش کیے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور نہ صرف بلوچستان میں بلکہ اور دیگر مقامات پر بھی جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے تانے بانے، اس کی تمام تر جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لنکس ہیں وہ بھارت سے جا کر ملتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چائنا سے پاکستان کو ملی ہے، اور یقیناً پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہونے جا رہا ہے. کیا یہ ٹیکنالوجی ہے اور کس طرح سے یہ کام کرے گی؟ انہی تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن علی عابد. السلام علیکم سمیر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے. اگر پچھلے کچھ 1-2 ماہ کی ہم تاریخوں میں دیکھیں تو کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ آرمی چیف اور اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا بیان جاری ہوا تھا کہ اب سافٹ اسٹیٹ سے ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا کیا گیا، اور آپریشن سندور ان کی طرف سے لانچ کیا گیا، جو بدترین شکست سے دوچار ہوا. اور پھر پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بھارت کی جو علاقائی ٹھیکیداری ہے اس کو زمین بوس کر دیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج سے 1 دن پہلے بیجنگ میں 3 ملکوں کے وزراء خارجہ بیٹھے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ، چائنا کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ. وہاں کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، اوور آل پاکستان کی مسلح افواج ہے، اس کا مورال بہت ہائی ہے. آج احمد شریف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے،
تو بہت کچھ فیس بتا دیتا ہے نا، باڈی لینگویج بتا دیتا ہے، جو اعتماد تھا، جس طریقے سے وہ گرج رہے تھے اور برس رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان نے اگر پانی روکا تو کیا کریں گے، ہندوستان نے اگر دہشت گردی کی حرکتیں اپنی چھوڑیں تو کیا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز بتاؤں آپ کو کہ بتایا بڑا کم جاتا ہے، اور پردے کے پیچھے پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روز 150 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن بتائے تو نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اس سے کئی سو گنا زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کرنے جا رہی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ خیر، اب آپ دیکھیں آج جو پریس بریفنگ ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسندی ہے، یہ بنیادی طور پر بلوچ عسکریت پسندی نہیں ہے، یہ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی ہے، یہ را کی اسپانسرڈ دہشت گردی ہے، یہ بھارتی ریاست نے اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان میں پھیلایا ہوا ہے، اور بہت سے ہمارے جو نام نہاد بلوچ عسکریت پسند ہیں وہ اس وقت بھارت میں ٹریننگ لے رہے ہیں، وہاں پر اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں، پیسے پکڑتے ہیں را سے، اور پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی واردات کراتے ہیں۔ کراچی میں ہم نے دیکھا جو چائنیز ٹارگٹ ہوئے، اور کراچی یونیورسٹی میں جو دھماکہ ہوا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گوادر میں دہشت گردی کی واردات ہوئی، سانحہ جعفر ایکسپریس ہو گیا، اس کے علاوہ بھی اور گاہے بگاہے دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں جو بلوچ عسکریت پسندی کے نام پر ہوتی ہیں، تو وہ بنیادی طور پر فتنۃ الہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ فتنۃ الخوارج کی بھی بات ہوئی۔ اب میرے خیال میں فتنۃ الخوارج والا معاملہ کافی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ بیجنگ میں بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اہم چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر طے پائی ہیں۔ خیر، وہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی پریس بریفنگ ہے، اس سے میں بڑا پرامید ہوں کہ آنے والے دن شاید پاکستان کی طرف سے بہت سے نئے محاذ کھلنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور پھر آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو تمام تر مقاصد ہیں وہ یقیناً اسی کیس کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں جو 2009-10 میں ڈوزیر ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بات کی تھی کہ پیش کیا تھا ایف اے ٹی ایف کے سلسلے میں، اور پاکستان گاہے بگاہے نہ صرف یہ کہ ان تمام تر سرنڈرڈ دہشت گردوں کے بیانات سامنے لے کر آتا رہتا ہے، بلکہ ان گرفتار دہشت گردوں کے اسٹیٹمنٹس بھی سامنے لے کے آتا ہے جو کلبھوشن جیسی شخصیات کی صورت میں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کا کیس اب مزید اسٹرانگ ہو رہا ہے، کیونکہ اب جیسے ہندوستان کے اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد صورتحال سب پہ واضح ہو چکی ہے، تو یقیناً پاکستان کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے اس بیان جو اس وقت صورتحال ہے اس کی تمام تر اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آئے گی لوگوں کو کہ بھارت دراصل اس خطے کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ ابھی کل میں جو ہے نا ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، اس نے کہا جو ہی ہندوستانی میڈیا نارمل پوزیشن پہ جاتا ہے، ٹرمپ ایک پاکستان کے حق میں بیان داغ دیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا بھارت میں تھرلی مچ جاتی ہے، اور جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپریشن سندور ہم دوبارہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ایسا ہونے جا رہا ہے، ویسا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، بھارت نے تو اپنے منہ پہ کالک مل لی، جیسے کہ ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ بھارت نے ایک ہوا کھڑا کیا تھا کہ وہ علاقائی ٹھیکیدار ہے، علاقائی تھانے دار ہے۔ اس نے کہا تھا یہ پاکستان اتنا چھوٹا سا والیوم والا ملک ہے، اس کی آبادی ہمارے سے کئی گنا کم ہے، اس کا رقبہ ہمارے سے کئی گنا کم ہے، اس کا بجٹ ہمارے سے کئی گنا کم ہے، اس کی افواج کی تعداد کم ہے، اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ رافیل طیارے ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ وہ ساری کی ساری 4 گھنٹے کا آپریشن بنیان مرصوص جو تھا نا، اس نے کہتے ہیں نا تیل لینے چلی گئی، وہ ساری کی ساری جو ان کی ٹیکنالوجی تھی، جو ان کا بھرم تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور نریندر مودی نے جو ایک شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا تھا اور اپنے آپ کو ہندوستان کا ایک دیوتا بنا لیا تھا، اور بھارتی جو ہے ان کے سحر میں مبتلا ہو گئے تھے، حقیقی بات ہے، تو اب ان کا وہ پورا کا پورا بت جو ہے نا وہ گر چکا ہے۔ تو بھارت تو اس وقت مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے، اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت پاکستان کی حامی بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، وہ کیوں نہ بنے؟ دنیا میں ناکام گھوڑے پہ کوئی پیسہ نہیں لگاتا۔ اگر آپ بھی جو ہے وہ کسی بھی جگہ جا کے پیسہ لگائیں گی تو اس گھوڑے پہ لگانے کی کوشش کریں گی جو کامیاب گھوڑا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ عربی نسل کا گھوڑا بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ میدان جنگ میں بڑی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو بھارت تو وہ لنگڑا گھوڑا ثابت ہوا اور وہ ناکام گھوڑا ثابت ہوا ہے مغرب کے لیے، کہ مغرب کی ٹیکنالوجی کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی بھارت نے تو کام دے ہی رہی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیز جس کے اوپر اس کو فخر تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنا دفاع آپ مضبوط یہ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ امریکہ یہ بلیک میلنگ کیا کرتا تھا کہ ہم F-16 کے پرزے نہیں دیں گے، ہم جو ہے آپ پر یہ سینکشنز لگا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے، ہم آپ کو جو ہے میزائل ٹیکنالوجی نہیں دیں گے، ہم آپ کو ریڈار نہیں دیں گے۔
اب سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئیں، مغربی ٹیکنالوجی ورسز چائنیز ٹیکنالوجی۔ اچھا ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کی، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی چائنیز ٹیکنالوجی کی، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب J-35A طیارے جو 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے ہیں جو چائنا پاکستان کو دینے کے لیے جا رہا ہے، 30 طیاروں کا اسکواڈ جو ہے وہ پاکستان کو مے بی پاسبل اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے بالکل اسٹارٹنگ میں ہمیں مل جائے گا۔ وہ جو 5th جنریشن کے طیارے ہیں وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس جو اس وقت 5th جنریشن کا طیارہ ہے وہ F-35 ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طیارہ 5th جنریشن کا طیارہ نہیں ہے، یہ سیکنڈ طیارہ ہے اپنا J-35A جو چائنیز ساختہ ہے، وہ 5th جنریشن کا طیارہ ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لوڈڈ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیکنالوجی ٹوٹل چائنیز نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں بڑا سمجھنا پڑے گا۔ لگ بھگ 2012 سے پاکستان کی ملٹری اور چائنیز ملٹری اس پر مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خاموشی سے کام ہو رہا تھا۔ یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی جو ہے وہ محنت کا پھل نہیں ہے، یہ پچھلے 10-12 سالوں کی مستقل جو محنت تھی وہ اس کا پھل ہے جو اب آپ کو دکھ رہا ہے، چاہے وہ JF-17 تھنڈر کی صورت میں ہو، چاہے وہ J-10C کی صورت میں ہو، یا پھر جو ہے وہ PL-15 کی صورت میں ہو جو میزائل تھے گائیڈڈ میزائل سے، یا پھر آنے والے وقتوں میں J-35A کی صورت میں ہو۔ تو اس میں پاکستان کے ہنرمند بھی شامل رہے ہیں، پاکستان کے انجینئرز کا بڑا کمال کا رول ہے، پاکستان کے پائلٹس کا بڑا کمال کا رول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اچھی گاڑی آپ کو مل جائے گا، ڈرائیور اچھا نہ ہو تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو پڑوسی ملک میں ہوا رہا۔ رفائل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جس ٹیکنالوجی کی اب ہم حامل ہونے جائیں گے، یعنی کہ 30 بتائے جاتے ہیں کہ طیارے ہمیں ملیں گے چائنا کی طرف سے اس ٹیکنالوجی کے، تو یہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، رشیا اور پھر اس کے بعد پاکستان اب اس کے پاس آ جائے گی، انڈیا کے پاس یہ نہیں ہے اور یہ رفائل سے برتری لے جاتا ہوا پاکستان اس پہ نظر آ رہا ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بیف کیجئے کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے پاس جو ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں وہ 4.5 جنریشن کے ہیں، یہ 5th جنریشن کا طیارہ اگر پاکستان کے پاس آ جاتا ہے، ابھی نہیں آیا ہے نا، تو پاکستان کم و بیش 5 سے 6 سال ایڈوانس ہے بھارت سے ٹیکنالوجی میں۔ اگر یہ طیارے جیسے ہی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی 10 سے 12 سال ہم آگے چلے جائیں گے بھارت سے، تو وہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کی ملٹری اور انڈین ملٹری، پھر تو یہ تقابل ہی نہیں بنے گا، پھر تو وہ والی بات ہو جائے گی، بچوں کا کھیل ہو جائے گا، ہندوستان کا جو ہے نا وہ قلع کما کرنا ہمارے لیے۔ خیر اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیا ہے، چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے طیارے اور نچلی پرواز بھی کر لیتے ہیں، اونچی پرواز بھی کر لیتے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ریڈار سے جو ہے وہ اوجھل رہتے ہیں، نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو اس وقت امریکہ کے پاس ہے، چائنا کے پاس آ چکی ہے، اور چائنا کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے پاس بھی آ رہی ہے، اور کچھ حد تک جو ہے وہ رشیا کے پاس بھی ہے، لیکن رشیا کے طیارے ابھی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں۔ امریکن F-35 جو ہے وہ بظاہر تو دکھتے ہیں، اور چائنا کافی عرصے سے پچھلے 3-4 سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ان طیاروں کی مارکیٹ کی جائے، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ چائنا کے حوالے سے تو بڑا مشہور تھا کہ چل گئی تو چاند تک اور نہ چلے تو شام تک، تو اب تو یہ مغربی ٹیکنالوجی کے حوالے سے مشہور ہو گیا اور رشین ٹیکنالوجی کے حوالے سے مشہور ہو گیا، کیونکہ ہندوستان کے جو طیارے تباہ کیے یا ریڈار سسٹم تباہ کیا تو وہ صرف یورپین ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا، رشین ٹیکنالوجی بھی تھی، وہ تو سبھی فارغ کر دی پاکستان نے۔ اچھا تھوڑا سا فتنۃ الہندوستان پہ ہم واپس آنا چاہیں گے، اور ایک پوائنٹ یہاں پہ میں سمجھ رہی ہوں کہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اپنی پریس کانفرنس میں تعداد کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بھارتی افواج کی تعداد پاکستان سے بہت زیادہ ہے، تو 13 لاکھ کی جو ایک فگر دی جاتی ہے اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح واضح بھی کیا انہوں نے اس پریس بریفنگ میں کہ جی 1300 کی تعداد میں جو فتنۃ الہندوستان موجود ہیں، یعنی پراکسیز جو ہندوستان کی اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ 150 سے زائد یومیہ بنیادوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں جس میں دہشت گرد نہ صرف گرفتار کیے جاتے ہیں بلکہ مارے بھی جاتے ہیں، اور اس میں اب آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمیں جو آڈیو سنوائی گئی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جی آن ڈیوٹی آفیسرز بھارت کے، اور یہ آج ہی نہیں، اس سے پہلے بھی ہم یہ سن چکے ہیں آڈیو لیکس اس طرح کی کہ وہ ڈیل کرتے رہتے ہیں، تو اس صورتحال میں فتنۃ الہندوستان کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، فتنۃ الخوارج کے لیے کیا میسج ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں کہ اس وقت ہم نے جس طرح چائنا میں بیجنگ میں ملاقات آپ نے ایک ذکر کیا کہ جی ہوئی ہے وزرائے خارجہ کی، اور بڑی اہم ہے یہ ملاقات، تو کچھ تو لیسن ہوگا آج کی اس پریس کانفرنس سے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جو بیجنگ میں وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے، چینی وزیر خارجہ تھے اور افغان وزیر خارجہ تھے،
اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، دہشت گردوں کا خلا کما کرے گا اور ساتھ ساتھ تجارت کو بڑھائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور چینی وزیر خارجہ کی جب ملاقات ہوئی تو سی پیک 2 کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ اب سی پیک 2 کیا ہے؟ سی پیک 2 میں جو ہے وہ جو ایس ایم ایز ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی بات ہو رہی ہے، جو چھوٹی صنعتیں ہیں چائنا کی، وہ ساری کی ساری پاکستان منتقل ہونی ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر جابس کریشن ہونی ہے۔ یہ 2019 میں ہونی تھی، انفارچونیٹلی سی پیک 2 اسٹارٹ نہیں ہو سکا، لیکن اب جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ہے وہ محنت کافی جو ہے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کافی اس سلسلے میں جو ہے وہ تک و دو کی ہے۔ تو اب جو سی پیک 2 اسٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس سی پیک 2 میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور افغانستان کو بھی پتا ہے کہ سی پیک اس وقت ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات جو ہے وہ تجارتی تعلقات کو بھی بلندیوں کی طرف اب لے کر جا رہے ہیں۔ سی پیک 2 نے اس پورے علاقے کی حیت کو تبدیل کر دینا ہے۔ بہت سے دشمن دوست بنیں گے، کئی دوست اب دشمن بنیں گے، تو یہ آنے والے وقتوں میں شاید ہندوستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ مغربی پٹھو بن کے رہے گا یا پھر ان علاقائی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرائے گا۔ اور جیسے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ بھی رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات تبھی صحیح ہوں گے، تبھی حل ہوں گے، تبھی اچھے ہوں گے جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ فلیش پوائنٹ ہے نا کشمیر، تو کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ اور کیوں اب دنیا کوشش کر رہی ہے، کیوں اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب ممکنہ طور پر ایک ایسا ملک ہو سکتا ہے جو ہوسٹ کرے پاکستان اور بھارت کے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات ہوں اور کشمیر پر بات ہو، کیونکہ کشمیری مسئلہ ہے نا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو خیر، یہ جو سی پیک 2 شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے اور افغانستان بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹریلین آف ڈالرز کا ایک پروجیکٹ ہے۔ سی پیک 2، سی پیک 1 تو بلین آف ڈالرز کا تھا نا، سی پیک 2 ٹریلین آف ڈالرز کا ہے۔ اور یہ اگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھی طریقے سے چل جاتا ہے، تو پھر آپ اگر افغانستان کا میپ دیکھیں تو افغانستان کا ایک بارڈر لگتا ہے ایران سے، ایک بارڈر لگتا ہے پاکستان سے، ایک چھوٹی سی واخان کی پٹی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان وجہ تنازع ہے، وہ چائنا سے جا کے ملتی ہے۔ پھر 3 سینٹرل ریپبلک اسٹیٹس لگتی ہیں افغانستان کے بارڈر پہ۔ تو افغانستان کے پاس جو ہے وہ قدرتی طور پر سمندر نہیں ہے، وہ محتاج ہے۔ تو اب وہ بائی روڈ جو بھی تجارت ہونی ہے سی پیک 2 کے ذریعے، جو اگر افغانستان اس کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں ایسٹرن یورپ کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، دنیا میں انقلاب آنے جا رہا ہے، اور اس خطے میں بہت بڑا شاید اسی ایڈوانٹیج سے مستفید ہونے کے لیے اس وقت افغانستان نے اس منصوبے کا حصہ بننے کی جو ہے وہ سمجھا کہ ضرورت ہے۔ اور پھر آج پریس کانفرنس میں ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ اگر بات بھارت کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے تو یہ بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں فتنۃ الخوارج کی، ہم اگر بات کرتے ہیں کہ آپ کے یہ ایریاز استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردی کے لیے پاکستان میں، یا کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی تو کر رہے ہیں نا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آ کر صحت کی بھی سہولیات سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی یہاں پر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم افغانستان کے ساتھ کچھ تحفظات رکھتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، تو پھر ہم ان کے لیے حسن سلوک کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ملین آف ریفیوجیز کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اب جو ریفیوجیز بھیجے جا رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں بدامنی کا باعث بن رہے تھے، وہ افغان ریفیوجیز، تو ان کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ تعلقات میں تھوڑی بہت جو ہے وہ خرابی آئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جب افغانستان کی جو عبوری حکومت بنی ہے جو افغان طالبان پر مشتمل ہے، ان کے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ چونکہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اس طریقے سے حکومت پراپر طریقے سے نہیں چلا پا رہے تھے، ان کی اس حد تک جو ہے نا وہ گرپ نہیں تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی، کچھ وہیں کے جو مقامی طالبان جو لوگ تھے، وار لارڈ سے یا دیگر لوگ تھے، ان کی پشت پناہی حاصل ہو گئی تھی ان ٹی ٹی پی کو، اور پھر امریکہ نے جو اسلحہ چھوڑا تھا وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ تو پاکستان میں جو دہشت گردیاں ہو رہی تھیں اس میں امریکی ساختہ اسلحہ مل رہا تھا۔ آج خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے دوبارہ اس بات کو کہا نا کہ جو دہشت گرد پکڑا جاتا تھا ان کے ہاتھوں جو ہے وہ امریکی ساختہ اسلحہ جو ہے وہ ملا کرتا تھا۔ اسی طرح بلوچستان میں جو پکڑے جا رہے ہیں وہاں سے ہندوستانی اسلحہ بھی مل رہا ہے، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اسلحہ مل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نیکسس تو ایک ہی ہے نا۔ آپ نے دیکھا تھا نا فتنۃ الخوارج ہوں یا پھر اب فتنۃ الہندوستان ہو، یہ بنیادی طور پر بیک اینڈ پہ تو ایک ہی ہے نا۔ ٹی ٹی پی کو بھی اگر اس کے پیچھے امریکن سپورٹ تھی تو امریکن سپورٹ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی اور بھارتی سپورٹ بھی تھی۔ آپ اس چیز کو دیکھیں نا، اس خطے میں اگینسٹ پاکستان کون دو ممالک کھڑے میں؟
بھارت کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ بھارت کھڑا ہوا ہے اور بھارت کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے. یہ پورا آپریشن جو سندور تھا اس میں بھارت کو کس کی پشپنائی حاصل تھی؟ اسرائیل کی تھی. اسرائیلی ماہرین آ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سارے انہی کے ڈرون استعمال ہو رہے تھے پاکستان پر. اور یہ جو باتیں کہیں جا رہی تھی کہ ہمارے جو ملک میں ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور فلاں ڈھماکہ کر دیا گیا ہے, بھائی کون سی مساجد میں ٹریننگ کیمپس تھے؟ ہم تو لے گئے نا پوری انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کمیونٹی ان کو لے کے جا کے وزٹ کرا لیا کہ دیکھ لیں بھائی کہاں ہیں, یہاں پر کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہے. بھارت نے تو کچھ نہیں بتایا. آپ یہ دیکھیں جب سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں, ڈے ٹو ڈے جو بھی اپڈیٹس ہو رہی ہیں, DGISPR ہوں یا حکومتی سطح پر کوئی بھی ترجمان ہو, وہ مسلسل آگاہ کر رہے ہیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بھارت میں کچھ بتایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے جلد بتائیں گے, کیا نقصان ہوا جلد بتائیں گے, کیا ہو رہا ہے جلد بتائیں گے. ہوتا ہے تو آپ نے تو بتانا چاہیے نا. کھل کر سامنے نہیں آ رہے, بتا نہیں پا رہے, ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ نہ صرف سبکی ہے, نہ صرف شرمندگی ہے, بلکہ نقصان بھی ہوا ہے مالی پیمانے کے اوپر. بہت شکریہ علی عابد آپ. اور میں آپ کو سوری اور بھی کاٹوں گا, آخر میں صرف ہم ایک چیز کو لازمی ہائی لائٹ کریں گے. ہم نے اسی پلیٹ فارم سے مسلسل ذکر کیا تھا جب بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور مسنگ پرسنز کا واویلا جو ہے وہ مچایا جا رہا تھا, تو آپ نے دیکھا تھا ایک کردار ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ بڑی نکلی تھیں اور انسانیت کی باتیں ہو رہی تھیں, انسانی حقوق کے منجن بیچے جا رہے تھے. تو اگر آپ نے اب دیکھا ہو تو آج خود DGISPR نے بھی یہ بات کہی کہ آج کہاں ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہیں. یہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اس پر کوئی احتجاج ہوا, اس پر کوئی ٹویٹ آئی کسی بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کی؟ نہیں آئی. معصوم بچوں کو مارنے والے یہی لوگ ہیں نا, یہ بات تو ثابت ہو گئی. تو یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں, یہ کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہوتے, یہ وہی دہشت گرد ہیں. یہ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بلوں میں اور یہ دہشت گردی کی واردات کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں. جب ان کے DNA لیے جاتے ہیں تو یہی دہشت گرد جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جو مسنگ پرسنز کے نام سے. اور چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کا میٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان ہوتے ہیں. جو حیوان ہوتے ہیں بچوں کو مارنے والے ہوتے ہیں, مزدوروں کو مارنے والے ہوتے ہیں, عام لوگوں کو مارنے والے ہوتے ہیں, یا پھر ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کرنے والے ہوتے ہیں, وہ حیوان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ حیوانیت والا ہی سلوک کرنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ علی عابد آپ کا. اور جس طرح ہم نے بات چیت کی کہ آج پریس کانفرنس کے دوران نہ صرف یہ کہ پوری دنیا پہ واضح کیا گیا کہ 20 سال کے اس عرصے میں پاکستان کے اندر کس طرح سے بھارت پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کرواتا رہا ہے, یہاں پر خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے, اس کے تمام ثبوت آج ایک مرتبہ پھر لوگوں کے سامنے, اقوام کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ثبوتوں کو, ان تمام تر شواہد کو بنیاد بنا کر وہ تمام تر ممالک جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں خود کو اس دنیا کا, وہ بھارت کو اس کٹہرے تک ضرور پہنچائے جہاں سے اس سے جواب طلبی کی جا سکے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی آخر وجوہات کیا ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اور علی عابد کو اجازت دیجیے. اللہ.